اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسلامی گھرانے کے عنوان سے جو آپ کے سامنے گفتگو ہے اس میں آج ہم شادی سے متعلق بات کریں گے، اس لیے کہ ایک اچھی زندگی کے لیے، ایک کامیاب زندگی کے لیے جو ایک ضرورت ہے، یا یہ کہا جائے کہ خود انسان کے وجود میں آنے کے لیے جو چیز ذریعہ ہے وہ شادی ہے۔ شادی ہی ایک ذریعہ ہے نسل انسانی کی بقا کا، شادی ہی ایک ذریعہ ہے نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا، جاری رہنے کا، اور یہ بھی ایک اللہ کے قوانین میں سے قانون ہے، اور ایک فطرت کا قانون بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ شادی کا مرحلہ طے ہو اور یہ رشتے وجود میں آئیں جس کے بعد نسل انسانی آگے بڑھ سکے۔ اور اس سلسلے میں جب ہم شادی کی بات کریں تو قرآن میں بھی متعدد آیات اس حوالے سے بیان ہوئی ہیں، اور احادیث معصومین بھی اس سلسلے میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن کی وہ مشہور آیت جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یعنی تمہارے یہاں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کراؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی جو تمہارے غلام کنیزیں اور تمہارے یہاں غیر شادی شدہ افراد ہیں جو شادی کے لائق ہیں، ان کی شادی کراؤ، نکاح کراؤ۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہوئے، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا اور مالدار بنا دے گا۔ یہ ایک قرآن کی آیت ہے، اور اس سلسلے میں قابل توجہ چیز ہے کہ معمولاً ہمارے ہاں شادیوں میں نکاح کے وقت ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے جو مستحب ہے، اور نویں امام محمد تقی علیہ السلام کا پڑھا ہوا اور بیان کیا ہوا خطبہ ہے۔ اس میں ایک جملہ ہم لوگ اللہ کی مدح و ثنا کے بعد کہتے ہیں، اور امام کی تعلیم دیا ہوا ہے کہ اما بعد فقط کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ خداوند عالم کے ایک خدا کا فضل و کرم اور احسان ایک اپنے بندوں کے اوپر یہ بھی ہے کہ اس نے حرام سے بچنے کے لیے حلال راستے بتائے ہیں، اور نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے صحیح راستے اس نے پیش کیے ہیں، اور گویا حلال راستے بیان کر کے اس نے حرام سے بے نیاز بنا دی۔ یعنی انسان ہرگز حرام کاری پر یا کسی حرام عمل کے اوپر یا حرام کام کے اوپر مجبور نہیں ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان اگر غلط راستے کے اوپر جا رہا ہے تو صحیح راستے کو اس نے چھوڑا ہے، لہٰذا غلط راستے کی طرف گیا ہے۔ یعنی انسان کسی بھی غلط کام کے لیے نہیں کہہ سکتا ہے مجبور ہے، انسان غلط کام اسی وقت کرتا ہے جب صحیح راستے کو چھوڑتا ہے۔ ایک مرحلہ انسان کے اندر فطرت میں خواہشات کا ہے، یا اللہ نے انسان کے وجود میں خواہشات رکھی ہیں۔ جب وجود میں خواہشات رکھی ہیں تو اس کے لیے خود خداوند عالم نے شادی جیسا ایک حلال طریقہ بیان کیا ہے کہ اس حلال طریقے پر چل کر انسان اپنی اس ضرورت کو پورا کرے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اندر یہ ضرورت پائی جاتی ہے، یہ خواہشات کی شکل میں ایک چیز پائی جاتی ہے جس کے لیے ایک شادی جیسا حلال راستہ موجود ہے۔ اولاً جس حد تک انسان اپنے کو بچا سکتا ہے بچائے، لیکن جب اس کے انسان کے لیے سختیاں محسوس ہوں تو اس کے ایک حلال راستے ہیں، اور اسی لیے اگر انشاءاللہ موقع رہا تو کسی موقع پر عرض ہوگا کہ خود اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے دو راستے بتائے ہیں، ایک دائمی ہے جسے ہم شادی کا نام دیتے ہیں، اور ایک وقتی ہے، تاکہ انسان اور لوگ اور افراد اور سماج گناہوں سے محفوظ رہ سکے، برائیوں کی طرف نہ جا سکے۔ یعنی ایک ہمارے ہاں خود شادی کا راستہ ہے، دوسری شادی کی جو قسم ہے متع ہے، جو ایک شادی ہی ہے تمام شرائط کے ساتھ ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کیسے سماج گناہوں سے محفوظ رہے گا، کیسے ایک نوجوان برائیوں سے محفوظ رہے گا، کیسے ہماری نئی نسل اپنے کو ایک غلط راستے سے بچا سکتی ہے، کیسے ایک کامیاب زندگی کی طرف اپنے کو لا سکتا ہے کہ انسان۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس جانب بھی ہم توجہ دیں، اور اسلامی نقطہ نظر سے شادی کی ہم ضرورت کو محسوس کریں، شادی کی اہمیت کو ہم محسوس کریں، اور اس سلسلے میں جو فوائد ہیں اس کی جانب توجہ دیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں نہ ہونے کی شکل میں اس کی جانب بھی ہم توجہ دیں۔ آج ظاہر سی بات ہے کہ جو دنیا کا ماحول ہے اور جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور نوجوان کے سامنے ہر طریقے کے مناظر ہیں اور ہر طریقے کی چیزیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سب
چیزیں آہستہ آہستہ بہت سے جگہوں پر آزاد ہیں اور سامنے ہیں، ایسے میں ایک انسان کے لیے اور ایک صحیح و سالم جوان کے لیے ہر طریقے کے گناہوں سے بچا لینا سخت ہوتا ہے۔ جب سخت ہوتا ہے تو اس کا حلال راستہ اور صحیح راستہ جو اسلام نے بیان کیا اس راستے کو انسان اپنائے، جو شادی والا راستہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس صحیح راستے کو آدمی چھوڑے گا تو پھر برائیوں کی طرف جائے گا، غلط کام کا مرتکب ہوگا، حرام کا شکار ہوگا، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور بہت سے جگہوں پر ہوتا بھی ہے۔ ایک سخت ہے انسان اپنے کو مکمل طور پر بچا لے جائے اور حفاظت کر لے جائے۔ یہ کہہ دینا زبانی اعتبار سے آسان ہے، لیکن عملی منزل میں اور بالخصوص آج کے ماحول میں جہاں پر برائیاں عام ہوں اور ہر چیز نگاہوں کے سامنے آ رہی ہو، بلکہ آمدن لائی جا رہی ہو اور ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہو، اور جہاں فحاشی اور عریانیت اور اس طریقے کے بہت سے مناظر سامنے آمدن لائے جا رہے ہیں اور پیش کیے جا رہے ہیں، اور ماحول اور سماج کو ایسا بنایا جا رہا ہو، ایسے میں انسان سالم رہ جائے نہیں ہو سکتا ہے، آسان نہیں ہے، سخت ہے۔ تو جب سخت ہے تو اس کے لیے جو راستہ حلال ہے اس راستے کو آسان بنایا جائے۔ آج ضرورت ہے کہ جب بھی ہم شادی کے سلسلے میں گفتگو کریں، شادی کے سلسلے میں بات کریں، تو اس نقطہ نظر سے بھی آئیں کہ ایک انسانی ضرورت کا نام ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ سماج جو آج برائیوں کا شکار ہو رہا ہے، برائیوں کی طرف جا رہا ہے، اس سے بچنے کا ایک راستہ بھی ہے، اور ایک انسان کو کامیابی کی طرف تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے۔ لہذا اس میں جو سب سے بڑی ہمارے یہاں رکاوٹ سمجھی جاتی ہے، بہت سی رکاوٹیں سمجھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک رکاوٹ معمولاً مالی مسائل کو سمجھا جاتا ہے۔ صحیح ہے، یہ انسان کا فریضہ محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، اپنی زندگی کو مادی اعتبار سے بھی اور گویا مالی اعتبار سے بھی بہتر بنانا ہے، لیکن یہ چیز بنیاد اور سبب نہ ہونا چاہیے کہ صرف اسی کو بنیاد بنا لیا جائے۔ یہ چیز ایک انسان کی زندگی کی ضرورت تو ہے لیکن بنیاد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آج بہت سے شادیاں اس لیے دیر میں ہوتی ہیں یا نظر انداز کر دی جاتی ہیں، یا بہت سے رشتے اس لیے ٹال دیے جاتے ہیں کہ مالی مسائل سامنے آ جاتے ہیں، انکم کیا ہے اور انسان کی سیلری کتنی ہے اور انسان کماتا کتنا ہے اور ابھی تو بیکار ہے۔ گویا ہمارے ہاں بہت حد تک بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جب تک مال درمیان میں نہ ہو یا مالی اعتبار سے صحیح نہ ہو، انسان کسی حد تک نہ پہنچا ہوا ہو تو شادی نہیں ہو سکتی، جبکہ یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اس سلسلے میں اولا سب سے پہلی چیز ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ انسان کو کوشش کرنا ہے، ہاتھ پیر مارنا ہے، جس حد تک تلاش کر سکتا ہے اور محنت کر سکتا ہے اتنی اس حد تک تلاش و کوشش کے ساتھ ساتھ محنت کرنا ہے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن بھروسہ ہمیں نہ تو اپنے اوپر کرنا ہے، نہ اپنے جاب پہ کرنا ہے، نہ دنیاوی کسی چیز کو کرنا ہے، بھروسہ ہمیں ذات باری پر کرنا ہے، ہمیں خداوند عالم پر کرنا ہے۔ اور یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت تھی، اس آیت میں تو اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہوئے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا، یعنی وہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تلاش جستجو کریں گے تو اللہ ان کو عطا کرے گا، اور جیسے اللہ سب کو دے رہا ہے۔ جب تک انسان اکیلا رہتا ہے، اگر ہاتھ پیر چلا رہا ہے تو تلاش و کوشش کرتا ہے تو اس کی ضرورتوں کو اللہ پورا کرتا ہے۔ جب یہی انسان دو ہو جاتا ہے تو اس کی محنت کو اللہ ثمر آور کر دیتا ہے، اللہ اس کی تلاش و کوشش میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ اب دو کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جب یہی انسان تین ہوتا ہے اور چار ہوتا ہے تو پھر جیسا جیسا بڑھتا ہے تو اسی محنت میں اور اسی تلاش میں اور اسی انسان کی گویا مشقت میں اللہ برکت دیتا ہے اور اللہ راستے فراہم کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو رکاوٹ نہ سمجھیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ جب تک مالی اعتبار سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ کتنے ایسے دنیا میں نمونے ہوتے ہیں کہ انسان مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہوتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض افراد کچھ نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں اور راستے فراہم ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس چیز کو ہرگز رکاوٹ نہ بنانا چاہیے اور رکاوٹ نہ سمجھنا۔ ہاں دوسرے اور بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں تاخیر کے، ہو سکتا ہے بعض منطقی ہوں، ہو سکتا ہے بعض عقلی ہوں، ہو سکتا ہے بعض شرعی ہوں، بعض قابل قبول ہوں، ممکن ہے بعض تاخیر کے، لیکن اس چیز کو سبب بنانا تاخیر کا یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی اس بنیاد پر نظر انداز کر دینا اور ٹال دینا اور تاخیر کرنا کہ جب تک مالی مسائل حل نہیں ہوں گے اور جب تک مالی اعتبار سے مطمئن نہیں ہوں گے، نہیں۔ گویا اس میں اگر ہم اس چیز کو بنیاد بنا رہے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہے ارادہ نہ ہو اس کے باوجود گویا ہم اللہ کو راضی
رازق نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ دنیاوی اسباب کو ہم رازق سمجھ رہے ہیں، جو غلط ہے. یعنی ہم سامنے والے کو رازق سمجھ رہے ہیں جو غلط ہے، اس کی انکم کو رازق سمجھ رہے ہیں جو غلط ہے. اللہ رازق ہے، اور پھر جب وہ وعدہ خلاف نہیں ہے، یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے، توجہ کے لائق چیز ہے. خود معصوم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ رزق روزی کے معاملات کی وجہ سے اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر شادی میں تاخیر کرتے ہیں، دیر میں شادی کرتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کے بارے میں بدگمان ہیں. یہ امام کی حدیث ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں بدگمان ہیں جو صرف مالیات کی وجہ سے، مالی مسائل کی وجہ سے شادی دیر میں کرتے ہیں. اور پھر امام نے یہی آیت پڑھی کہ اس لیے کہ اللہ نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے. جب اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے تو اللہ ہرگز وعدہ خلاف نہیں ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. اور پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، یعنی اپنی محنت سے بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ہرگز بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے، اور یہ اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان گویا ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جاؤ اور کچھ نہ کرو، اس کے بعد چاہے کہ خود بخود اس کے لیے سارے راستے فراہم ہو جائیں گے. یقیناً اللہ فراہم کر سکتا ہے، لیکن جو دنیا کا نظام ہے اور دنیا کا سسٹم ہے، دنیا کا قانون ہے، اس میں خود اللہ کا بنایا ہوا یہ بھی قانون ہے کہ بندہ ایک کوشش کرے، جس حد تک کر تلاش کرے اللہ عطا کرتا ہے، اور یقیناً دینے والا اللہ ہی ہے. محنت انسان کو کرنا ہے، لہذا ہمیں اپنی محنت کو بروئے کار لانا ہے اور تلاش جستجو کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ ہمارے لیے راستے فراہم کرے گا. تو پہلی چیز ہے کہ ہمارے لیے مالیات بنیاد نہ ہونا چاہیے، مالیات کو ہم اہم نہ سمجھیں. ہاں اگر ہو تو بہتر ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا لینا غلط ہے، یہ اس کی وجہ سے بالکل نظر انداز کر دینا یہ غلط ہے. یہ ایک پہلو ہے، البتہ بہت سے اس سلسلے میں باتیں ہیں، لیکن اور آج شاید ہمارے سماج میں بہت حد تک بعض شادیوں کی دیر میں ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں مالی معاملات گویا بنیاد بنے رہتے ہیں، اور چاہے خود لڑکوں کی طرف سے ہو، یہ بھی بعض افراد کے ہاں ہے کہ کچھ کرے گا تب ہم شادی کریں گے، اور بعض لڑکیوں کی طرف سے یا ان کے گویا گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ ایسا لڑکا ملے جس کی جاب ہو اور جو نوکری والا ہو اور کوئی کام کر رہا ہو اور اچھی انکم ہو اور اچھی سیلری ہو. تو اس چیز کو بنیاد نہ بنانا چاہیے. اگر صالح ہے، اگر نیک ہے، اگر دیندار ہے، اگر تلاش و جستجو کرنے والا ہے تو انسان اللہ بھروسہ کر کے اس مرحلے میں آگے بڑھے، یعنی ان رشتوں کی طرف آئے. اور یقین رکھیے کہ اگر ہم لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھیں گے تو یقیناً وہ راستے نکالے گا، ہمیں سہارا دیتا ہے. اور وہ خود ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ ہے، جب سب کچھ ہے تو وہاں بھی ہمارے لیے راستے فراہم ہوتے ہیں. ہم یہ دعا کریں کہ آج ہمارے سماج میں جو شادی کے سلسلے میں بعض غلط چیزیں رائج ہیں یا غلط افکار رائج ہیں اور غلط تصورات ہیں وہ ختم ہوں، اور جو رکاوٹیں ہیں یا بیجا رسم و رواج ہیں وہ ہمارے ختم ہوں. اور ایک یہ جو انسانی ضرورت ہے اس ضرورت کو ہم پورا کر سکیں، اور اسلام نے اس سلسلے میں جو آسانیاں رکھی ہیں ان آسانیوں کو ہم سامنے لا سکیں، ان آسانیوں کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا خداوند عالم کا کام ہے. اور دعا کریں کہ اللہ سب کو عطا کرے اور سب کی زندگی کو بہترین زندگی بنائے، اور جو ہمارے ہاں نوجوان یا افراد شادی کے لائق ہیں اللہ ان سب کے لیے شادی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو خداوند عالم دور فرمائے، اور اس راستے سے ہم سب کو ایک بہترین، صالح، نیک اور اچھی اور کامیاب اور ترقی یافتہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ہر طریقے کے نقصانات، ہر طریقے کے گناہ، ہر طریقے کی معصیت سے خداوند عالم محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.